بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید شہریار علی نقوی۔ دوستوں، کیا خبر ہے، کیا خبر ہے، کیا خبر ہے۔ موج کر دی، مزہ آ گیا، لیکن ایک شکایت آپ لوگوں سے کہ جو سارنا قصبہ علی گڑھ والی ویڈیو تھی آپ نے وہ دیکھی نہیں ہے، ورنہ آپ کو بہت سارے حقائق جو ہے پتہ چلیں گے۔ 12 مئی کے حوالے سے بنائی تھی میں نے، وہ 2 دن ہو گئے بنائے ہوئے، دیکھیے گا ضرور۔ ینگ جنریشن کو لازمی دکھائے گا کہ ان کو پتہ چلے ہوا کیا تھا۔ آج کی جو خبر ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ جو ضیاء الحق کے صاحبزادے ہیں، تو ان کے بارے میں ان سے کوئی سوال کیا گیا، پوڈ کاسٹ ہوئی یا انٹرویو ہوا، اس میں انہوں نے بات کی بڑی ہے کہ جو میں ایک سویلین، ٹھیک ہے، نان پولیٹیکل پرسن، میں تحقیق کر کے لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ وہ چیز ظاہر ہے کہ جب تک ان لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ جو سیاسی مخالفین ہیں الطاف حسین صاحب کے، تو ان کو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک چاہیے ہوتا ہے۔ تو اب جو ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایم کے ایم یعنی کہ الطاف حسین کسی فوجی کی پیداوار نہیں ہے، یعنی کہ آپ کا قائد ٹوٹلی جینون اور گراس روٹ لیول سے اٹھ کے کھڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، تو یہ الطاف حسین صاحب، یہ آپ کو ایک اور کامیابی مل گئی۔ مطلب کتنے الزامات لگا لیں، کتنے الزامات لگا لیں، لیکن کیا کریں کہ جھوٹ تو ثابت ہونا ہے، اور جھوٹ ثابت ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جی الطاف کی آواز آتی ہے۔ الطاف حسین صاحب ماشاءاللہ سے بس یہ سمجھ لیں کہ الطاف حسین صاحب کا امتحان خالی نہیں چل رہا، بلکہ تمام ان لوگوں کا بھی یہ امتحان چل رہا ہے جو کہ ان سے الگ ہو گئے، جو منحرف ہوئے، جو جانے بچا کے جو جمعیت میں چلے گئے، اپنا جماعت اسلامی، ٹھیک ہے، تو اس میں چلے گئے، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی سنی تحریک میں چلا گیا، کوئی پی ٹی آئی میں، کوئی پیپلز پارٹی میں، کوئی نون لیگ میں، کوئی ایسی ہے جو وہ ایک پارٹی اور ہے جس کا آج کل بڑا نام وائرل ہو رہا ہے، اور وہ ہے مسلم لیگ فنکشنل، یعنی پیر صاحب پگارا کی پارٹی۔ جی بہت زیادہ امپورٹنٹ نیوز دینے والا ہوں، اور اس کے بعد مین ٹاپک پہ آؤں گا الطاف حسین صاحب کے حوالے سے۔ دیکھیں، پیر صاحب پگارا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے سب، یہ وہ شخصیت ہے 65 کی جنگ میں پاکستان کے لیے انہوں نے اپنے حر بھیجے تھے، اور انہوں نے مل کے جو ہے افواج پاکستان کے ساتھ مل کے فائٹ کی تھی، اور جو کیا کہتے ہیں دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان کو جو ہے وہ پچھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ جی ہاں، یہ وہی حر ہے، اور انہی حر کی پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ فنکشنل ہے، وہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر ایکٹیویٹ ہو گئی ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی کا پتہ ہو رہا ہے صاف، اور مسلم لیگ فنکشنل کی طرف دھڑا دھڑ لوگ بھاگ رہے ہیں، دھڑا دھڑ لوگ بھاگ رہے ہیں، اور ان کے جتنے بھی ووٹرز اور سپورٹرز تھے پیپلز پارٹی کے، وہ اب جا رہے ہیں پیر صاحب پگارا کی طرف۔ اور کوئی ایسا چھوٹا نام تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، کسی سے پنگا لیتے نہیں، اگر لے لے کوئی ان سے پنگا تو پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، یہ ان کے بارے میں مشہور ہے، اللہ خیر کرے۔ اب آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف جس کا آپ لوگوں کو انتظار ہے۔ الطاف حسین صاحب کی پارٹی، الطاف حسین صاحب سے لوگ ڈر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، منحرف ہو گئے، کوئی ان کی جو ہے وہ فیم وغیرہ اس میں کمی آ گئی ہے، ایسا لوگوں کا ایک مغالطہ تھا۔ جی ہاں، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ آئرلینڈ میں جو ہے وہ ایک اور جو ان کا یونٹ آفس ہے وہ وہاں پر کھلا ہے، جس میں مصطفیٰ عزیز آبادی اور دیگر ارکان نے جو وہاں پر خطابات کیے، اور پارٹی میں شمولیت بھی بڑے پیمانے پر ہوئی ہے۔ بیرون ملک رہنے والے پاکستان، الطاف حسین جو ہے نا اپنی جڑیں بہت اسپیڈ میں ماشاءاللہ سے مضبوط کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ملکی اور بیرون ملک جو ہے وہ دونوں طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا پنجے گاڑ دینا، وہ والا حساب کتاب ہو گیا ہے۔ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے کچھ لوگ یہ میں اب نام تو نہیں لوں گا کیونکہ ظاہر ہے کسی کا نام لے پھر وہ کہے کہ نہیں یار آپ غلط بات کر رہے ہیں، کہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ ان کی سیاست ختم، الطاف حسین کی پارٹی ختم، لوگ ان سے جو ہے وہ ناراض ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی دیکھو، جو چھوٹی موٹی جو باتیں نا ان سے تو ظاہر ہے مجھے بھی اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس شخصیت نے پاکستان اور پاکستان سے باہر ہر طرح سے اپنا دورہ منوایا، اور نہ صرف پاکستان کے جو سب مسائل ہیں اس کے اوپر ان کی بہت تگڑی نظر ہے، اور ان کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آرمی چیف
اور شہباز شریف صاحب سے بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ مجھے میرا ویزا، میرا پاسپورٹ، میرا جو کیا کہتے ہیں شناختی کارڈ پاکستانی میں دوبارہ جاری کیا جائے تاکہ میں اپنے وطن واپس آؤں اور ملک کی خدمت کروں. جی ہاں، یہ ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے. جن لوگوں نے دعوے کیے تھے کہ ہم نے پابندی لگائی ہے ہم یہ ہٹائیں گے، تو ہٹا دو نا، ان کو آنے دو بھائی. آپ کے لیے، میرے لیے، اس وطن عزیز کے لیے الطاف حسین بہت ضروری ہے. جی ہاں، بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کوئی الزام آج تک سچا ثابت ہی نہیں ہوا، چاہے وہ لندن میں کر دیں چاہے وہ پاکستان میں کر دیں. یہ بات ہے. اور اسی کی حقیقت یہی ہے کہ الطاف حسین سے صرف اور صرف ڈر اور خوف ہے کچھ حلقوں کو، کہ جو چاہتے نہیں ہیں کہ وہ آ جائے، کیونکہ ان کو وہ سارے لاہور والے وہ دوسری جگہوں کے جو شیخ پورا پتہ ہی کہاں کے، حیدرآباد کے، کراچی کے سارے جلسے یاد ہیں کہ وہ اکیلا شخص جو ہے وہ لاکھوں کے مجمع میں کہتا تھا خاموش، اور خاموشی ہو جاتی تھی. اور وہ چاہ رہے کہ وہی دوبارہ سے نہ ہو جائے. ہوگا انشاءاللہ، دوبارہ ہوگا. الطاف حسین صاحب کے تصویر پہ سے، ان کے خطابات پہ سے، ان کے جو پاکستان آنے سے، ان سب چیزوں کے اوپر سے پابندی ہٹ جائے. ملک اور قوم کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدے مند ہے یہ بات. اور اس میں یہ نہیں کہ صرف اور صرف مہاجر، کیونکہ الطاف حسین ایک مہاجر کا لیڈر نہیں رہا، اب الطاف حسین کل پاکستانی کا جو ہے وہ لیڈر بن چکا ہے. اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو مسائل چل رہے ہیں ان کے بھی حل کو صاحب بتاتے ہیں. وہ کون سا ایسا لیڈر ہے پاکستان کا جو انٹرنیشنل لیول پہ جو معاملات چل رہے ہیں ان کو دو ٹوک الفاظ میں اپنا ان پہ موقف جو وہ کبھی دیا ہو، کوئی بھی نہیں ہے. صرف ایک واحد الطاف حسین صاحب ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. جی ہاں، اب ایسی سچویشن میں آفاق احمد صاحب کی طرف ظاہر ہے کہ ہم لازمی بات کریں گے، کیونکہ وہ بار بار ان کے انٹرویوز وغیرہ بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں کہ الطاف حسین ہو چاہے اور کوئی ہو، جتنے بھی ہو سب سے میں معافی مانگتا ہوں، جو مجھ سے ہوا میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، سارے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں. اس کے پیچھے وجوہات ہے، کیوں لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں نا. آخر سمجھ جائیں تو پھر پتہ چلے کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہے کہ آفاق احمد یہ بات کرے. دیکھیں دونوں جو ہے نا بہت بڑے لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آفاق احمد مہاجروں کے بہت بڑے لیڈر ہیں، الطاف حسین پورے پاکستان کے بہت بڑے لیڈر ہیں. اور ان کی شہرت سے اور ان کے ویژن سے جو ہے وہ لوگوں کو، دونوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان دونوں کے ویژن سے، ان دونوں کی سوچ سے، ان دونوں کے نظریے سے جو ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ مسئلہ ہے. اور اگر ایک بندے سے میں دیکھ رہا تھا، ایک فنی کلپ بن گئی تھی. بیسیکلی لوگوں سے ایک سروے کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے، تو ایک لڑکے کے منہ سے نکلتا ہے الطاف حسین. میں نے کہا یار اس کے منہ میں گھی شکر ہو جائے، اس کے منہ میں گھی شکر ہو جائے، کیونکہ یہ حقیقت ہے. ہم کراچی والے چاہتے ہیں کہ ایک ایسا لیڈر جو نیوٹرل ہو، ٹھیک ہے، جو ہر عام و خاص کے لیے درد رکھتا ہو، جو ظالم کے لیے جو نفرت رکھتا ہو، جس کو پتا ہو کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے. اور وہ شخص جو ہے وہ الطاف حسین صاحب ہے، یہ کی ذات ہے الحمدللہ. اور ایسی سچویشن میں بابر مرزا ایڈوکیٹ صاحب بھی بہت ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں. بہت سارے یوٹیوبرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. اور میں بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں. ہمارا بیر کسی سے نہیں ہے، ہمارے کسی سے کوئی ذاتی اختلافات نہیں ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے ایم کے پاکستان ہو، یا نون لیگ ہو، یا پی ٹی آئی ہو. بات ساری یہ ہے کہ جس نے جو غلط کام کیا ہے اور جو غلط کام کر کے دھاندلی کر رہا ہے، وہ شخص جو ہے وہ پاکستان کی خدمت کا نام بھلے سے لگائے، لیکن وہ شخص جو ہے وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا، اس کو تو سزا ملنی چاہیے. ایک ایسا نظام ہم چاہتے ہیں پاکستان میں کہ اگر کوئی منسٹر، جاگیردار، وڈیرا، آئی پی پیز وغیرہ، جو جس کا بھی آپ لوگ نام لیتے ہیں، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ اگر کوئی بھی جرم کرے، ایک دھیلا عوام کے پیسے کا جو اس کی جیب سے نکلے، یا قومی خزانے کا پیسہ اس کی جیب سے نکلے، یا کسی اور قسم کی دھاندلی نکلے، اس کو فل فور سزا ہو. اور ایسی چیزیں جو ہے وہ صرف اور صرف ظاہر کہ ہمیں توقع ہے کہ ایک ایسا بندہ جو ان سب چیزوں پہ ایک تگڑی نگاہ رکھتا ہو، جس کا ایک زمانے میں جو ہے بڑا بول بالا تھا. اور یقیناً ایک عوامی لیڈر الطاف حسین کے علاوہ میں کوئی بھی نظر نہیں آتا. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ساجھا کیجیے گا. اللہ حافظ. جی مہاجر، جی الطاف، جی پاکستان.